بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، یہاں جا کر سورہ بقرہ آدھی ہوتی ہے۔ پہلے آدھے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا تذکرہ کیا ہے، ان میں بھی خصوصاً اہل کتاب کو مقدم رکھا ہے، اس لیے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے توریت اور انجیل جو کتابیں سما ہے، آسمانی کتاب ہے، عطا کی تھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گونا گو اوصاف کو ان دو کتابوں میں بیان کیا تھا۔ اس کے باوجود وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ آپ کے بعثت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آدھے حصے میں ان لوگوں کی جو کارگزاریاں تھیں ان کو بیان کیا ہے۔ یہاں سے آگے جو آدھا حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدھے حصے کے اندر مومنین کو مد نظر رکھا ہے، اور خصوصاً اس آدھے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد کو، عبادات کو، معاملات کو، معاشرت کو اور اخلاق کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے 4 اہم شعبے، اعتقادات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کو بیان کیا ہے۔ اوپر والی آیتوں کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ اوپر والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سوداگری کو بیان کیا تھا کہ رذیل دنیا، گھٹیا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ سودا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو بیچتے ہیں اور اس کے بدلے میں دنیا کا گھٹیا مال کماتے ہیں۔ اہل کتاب کا ایک فعل سوداگری کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا تھا، پھر اس کا جو انجام ہے وہ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، اور آگے والی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ دور کے گمراہی میں جا کے گرے ہیں۔ اگر اس گمراہی سے یہ لوگ نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آگے والے آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ابواب البر والصلہ،
یعنی نیکی کے جو ابواب ہے ان کو اپنانا پڑے گا، صلہ رحمی کے جو ابواب ہے ان کو اپنانا پڑے گا۔ آگے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ آگے والی اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ لباب النقول میں بحوالہ مصنف ابن عبد الرزاق حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ مغرب کے جانب رخ کر کر نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ سمت مغرب میں ان کا قبلہ تھا، اور نصارہ لوگ مشرق کے جانب رخ کر کر نماز پڑھتے تھے، اور ان لوگوں نے تمام نیکی کو منحصر کر دیا تھا قبلے کے سمت میں، اور اس کے لیے اہم بحث و مباحثے چھیڑتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر سمتوں کے جانب رخ کر کر نماز پڑھنے کی یا عبادت کرنے کی حکمت کو سمجھایا ہے۔ نیز حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے نیکیوں کی فہرست اور تفصیل کے متعلق سوال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا کر اس آیت کو ان کے سامنے تلاوت کر کر ابواب دل و صلہ کو ان کے سامنے بیان کیا کہ نیکی کی فہرست یہ ہے، نیک کاموں کی فہرست یہ ہے۔ مفسر کبیر تفسیر ابن کثیر کے جو مصنف ہے انہوں نے اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو مدینۃ المنورہ میں آنے کے بعد کچھ دنوں تک بیت المقدس کے جانب رخ کر کر نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ماہ کے بعد خانہ کعبہ کے جانب رخ کر کر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یہودی لوگ بھی اس معاملے میں بڑے شکوک و شبہات کے اندر رہے، ان کے اوپر بھی بڑا بھاری گزرنے لگا، اور کچھ مومن ایسے تھے ان پر بھی بھاری گزرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کی حکمت بیان کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ مختلف شان نزول اس آیت کے متعلق بیان کیے مختلف حوالات کے ذریعے۔ چاہے یہودیوں کا قبلہ مشرق اور مغرب کے جانب رک کر کے نماز پڑھنے کی حیثیت سے اس آیت کے اندر حکمت قبلہ کو سمجھایا گیا ہو، یا اس صحابی نے جنہوں نے ابواب البر والصلہ کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو ان کے سامنے پیش کیا، یہ شان نزول ہو، یا یہ کہ تفسیر ابن کثیر کے مصنف نے جو شان نزول بیان کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے اور یہود اور نصارہ جو تھے، ان پر خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کے بعد جو بادشاہ گزری، اس کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر قبلے کی حکمت کو بیان کیا۔ یہ شان نزول ہو، جو بھی شان نزول ہو، آیت کا مفہوم اور مقصود یہ ہے کہ اصل میں تحویل قبلہ کا معاملہ اس وقت چل رہا تھا، یعنی قبلہ کیا رہے گا، کچھ دن تو بیت المقدس رہا، کچھ دن خانہ کعبہ رہا۔ یہ تحویل قبلہ لوگوں کے درمیان میں ایک چرچا کا موضوع بن چکا تھا، اور لوگ اس کو غیر معمولی اہمیت دے رہے تھے۔ اپنے مجلس کا موضوع بحث اسی قبلے کو بنائے ہوئے تھے، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ تمام نیکی، تمام فرما برداری اسی میں ہے کہ کسی ایک سمت کے جانب رک کر نماز پڑھ لی جائے، اس سمت سے منحرف ہو کر دوسری سمت کے جانب رک کرنا اور اس کے طرف منہ رک کر نماز پڑھنا، یہ کوئی عبادت یا نیکی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان کے سامنے یہ بات واضح کی
کہ دیکھو نفس سمت میں کوئی کمال نہیں ہے، چاہے آپ مشرق کی جانب رخ کر کر نماز پڑھو یا مغرب کی جانب رخ کر کر نماز پڑھو یا شمال اور جنوب کی جانب رخ کر کر نماز پڑھو، نفس سمت میں کسی قسم کا کوئی کمال نہیں ہے۔ مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ سمت تو ایک جہت ہے اور جہت کے اندر کسی طرح کا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے۔ اصل میں کمال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری کے ادا کرنے کا ایک اہم طریقہ نماز ہے، اور نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اور اس میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ عبادت کرو تو اللہ کی عبادت میں یعنی اس نماز کے اندر ایک سوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب دھیان جمانے کے خاطر انسان کو ایک تنہائی اختیار ہونا چاہیے، تو اس کی یکسوئیت کے لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی ایک جانب رخ کر کر نماز پڑھے۔ اگر نماز کے لیے آپ مسجد میں آئے ہیں اور آپ کا رخ مختلف سمتوں اور مختلف جہتوں کی جانب ہے تو اس صورت میں یکسوئیت حاصل نہیں ہوگی۔ جب یکسوئیت حاصل نہیں ہوگی تو آپ کے نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دل متوجہ بھی نہیں ہوگا۔ نماز کے اندر دل اللہ کے جانب متوجہ ہونے کے لیے ہر آدمی کا رخ ایک ہی جانب ہونا چاہیے۔ اب کس جانب ہو اس کی تعین آپ کے ذمہ نہیں ہے، اس کی تعین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ دنوں تک بیت المقدس کے جانب رخ کر کر نماز پڑھنے کا تھا، آپ نے اس کے جانب رخ کر کر نماز پڑھی، اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ اب اللہ کا حکم یہ آیا کہ خانہ کعبہ کے جانب رخ کر کر نماز پڑھے۔ اب اللہ کی حکم کی اطاعت اور فرما برداری اسی میں ہے کہ تم بیت المقدس کا رخ چھوڑ دو اور خانہ کعبہ کے جانب تم اپنے رخ کو کر لو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہت مقصود نہیں ہے، اصل مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اور وہ اسی وقت ادا ہوگی جب تم خانہ کعبہ کے جانب رخ کر کر نماز پڑھو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے پیرائے پر اس آیت کے اندر اسی بات کو سمجھا رہے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کسی بات میں منحصر نہیں ہے، یعنی نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کے جانب رخ کر کر نماز پڑھو، اپنے رخ کو مشرق کے جانب یا مغرب کے جانب پھیر دو اور صرف یہی نیکی ہے، اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کے جانب رخ کر کر نماز پڑھو یا مشرق یا مغرب کے جانب اپنے رخ کو پھیرو، یعنی تمہارا مشرق اور مغرب کے جانب رخ کا پھیرنا صرف اتنی ہی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی یہ ہے یا نیکی کرنے والا یہ شخص ہے، کون سا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئے۔ یہودیوں، تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے تمام دروازے کھول دیے ہیں، اور آپ یہ نبوت کے برحق ہونے کا سارا معاملہ آپ کے سامنے کھلم کھلا بیان کیا ہے۔ اب کمال تو اسی نے تھا کہ تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، اللہ پر ایمان لاتے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ٹکرا کر اپنے آپ کو ایمان سے دور کر دیا اور کفر کے دائرے کے اندر جا کر گر گئے، اور پھر جھگڑا کر رہے ہو قبلے کے سمت کے خاطر کہ مشرق کی طرف کرنا زیادہ افضل ہے اور یہی نیکی ہے، یا مغرب کی طرف رک کر نماز پڑھنا یہی افضل ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نیکی کہاں ہے؟ جس جانب میں تم رخ کرو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس جانب میں تم رخ کرو وہ جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پانے والے ہو. لیکن ان کا ایک متعین کرنا اس میں حکمت یہ ہے کہ اس کو یہ حاصل ہو جائے، ورنہ تو اللہ ہر جانب موجود ہے. جس جانب میں رخ کرو تم وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاؤ گے. کہ اس میں جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ مشرق ہی قبلہ ہے یا مغرب ہی قبلہ ہے؟ اس طرح جھگڑے کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، اسی کو کہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. لیکن نیکی والا وہ شخص ہے، نیکی کرنے والا وہ شخص شمار کیا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے. اللہ پر ایمان لانا کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کے خالق ہے، پیدا کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے. یعنی عقائد کو مضبوط کر لینا، اعتقادات کو مضبوط کر لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ ہو، اس کے پیر ہو، اس کی پنڈلیاں ہو. اور جہاں کہیں قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان جو ہاتھ پیر ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمام لوگوں کی بولیوں کو سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کی تصویریں لکھ ڈالی ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق مالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے پر بندوں کو ایمان لانا کہ اس کے سوا دنیا میں پتہ نہیں ملتا ہے، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا. من آمن باللہ والیوم الآخر، یوم آخرت کے اوپر ایمان لانا. یوم آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا کہ انسان جب مرتا ہے اس مرنے کے بعد سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک ایک عالم ہوتا ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. عالم برزخ کے اندر انسان کے اوپر مختلف احوالات جاری ہوتے ہیں. وہ کیا؟ وہاں منکر نکیر آ کر اس سے سوالات کرتے ہیں. پھر نیک لوگوں کے لیے وہاں آسائش ہوتی ہے اور برے لوگوں کے لیے اس میں سختیاں ہوتی ہے. سانپ بچھو اور اسی طرح سے کیڑے مکوڑے اس کے لیے تکلیف کی چیزیں ہوتی ہے. جہنم کی اس کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کے لیے برے لباس لا کر پہنائے جاتے ہیں، اس کو سزا دینے والے کچھ فرشتے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کو کہتے ہیں عالم برزخ. اس عالم میں کوئی جنت میں نہیں جاتا ہے اور نہ کوئی جہنم میں جاتا ہے. عالم برزخ میں سور پھونکنے تک یہ آدمی قبر کے اندر ہی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کچھ مناظر اس کے اوپر کھولے جاتے ہیں. عالم بالا ہے جس کے بنا پر اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، یا یہ کہ وہ نیک ہو تو اس کے لیے راحت محسوس ہوتی ہے. اس کے بعد سور پھونکا جائے گا. اس سور پھونکنے کے بعد جتنے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری امتی جو اس دنیا میں انتقال کر گیا ہے اس تک کے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سور کے بعد بیدار کریں گے. یعنی پوری دنیا گرم پر ہوں گی پہلی سور کے بعد، پھر دوسرے سور پھونکنے کے بعد یہ سب لوگ جو ہے تو کھڑے ہو جائیں گے اور پھر یہ میدان محشر کی طرف ان کو لے جایا جائے گا. یہ ہوگا یوم قیامت، قیامت کا دن. جس دن قیامت تاری ہو جائے گی اور پھر جب پہلا سور جب پھونکا جائے گا وہ ہوگا یوم قیامت، اور پھر اس کے بعد جب اٹھ کر جو میدان کے جانب جائیں گے تو وہ ہوگا یوم محشر، یعنی لوگوں کے جمع ہونے کا دن. اب وہاں سب لوگ جمع ہو جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اس شفاعت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حساب اور کتاب شروع ہو جائے گا. تمام بندوں کا حساب کتاب لیا جائے گا. نیک لوگوں کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا اور برے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. یہ ہے یوم آخرت. اب یہ دن کیسا ہے اس کے متعلق
جو अहादीस और कुरान करीम के अंदर जो तफसीलात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबानी बयान की गए हैं, इनके ऊपर ईमान लाना, इसको बरहक मानना, इसके वजूद का यकीन अपने दिल के अंदर जमाना, ये है ईमान लाना यौम आखिरत के ऊपर। ये भी जरूरी है। यहूदियों, कुफार मक्का और इसी तरह से नसारा और ए मोमिनो, नेकी के कामों में से एक काम ये भी है कि तुम यौम आखिरत के ऊपर ईमान लाओ, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होना है। तो जो नेकी सिर्फ मुनाफिर नहीं है जिसकी जानिब रुक कर नमाज पढ़े, बल्कि नेकी के कामों में एक ये भी है कि अल्लाह पर ईमान लाए और यौम आखिरत के ऊपर ईमान लाए। वल मलाइकति, तीसरा काम, अल्लाह के जो फरिश्ते हैं उन फरिश्तों के ऊपर ईमान लाना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ मखलूक को मिट्टी से बनाई है और मिट्टी के दारे से बनी हुई मखलूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ुर्रियत है। कुछ मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ने आग से बनाया है और वो शयातीन और जिन हैं। जैसा कि खुद शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला के सामने कहा था, खलक़तनी मिन नार, आपने मुझे आग से पैदा किया है, वो खलक़तहू मिन तीन, और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी के दारे से बनाया है। मालूम हुआ कि कुछ मखलूक वो है अल्लाह तबारक व तआला की जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से बनाया जैसे इंसान, और कुछ वो हैं जिनको आग से बनाया गया है। लेकिन अल्लाह की कुछ मखलूक वो है जो नूरानी मखलूक कहलाती है और वो फरिश्ते हैं। इनमें मुज़क्कर और मुअन्नस नहीं होते हैं कि फरिश्ते मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, ऐसा नहीं। और ये अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की इताअत करते हैं। इनमें नाफरमानी और फरमाबरदारी का कोई मादा नहीं होता, सिर्फ इनमें फरमाबरदारी ही होती है। इनको ना भूख के बिना, इनको ना भूख का तकाजा और भूख का मादा अल्लाह तबारक व तआला ने इनमें पैदा किया है, यानी ये कभी भूखे नहीं होते हैं। इसी तरह अल्लाह ने इनके अंदर शहवतें नहीं डाली है कि हम जिस तरह से औरतों से अपनी शहवतों को पूरा करते हैं, ये भी अपनी औरतों से शहवतें पूरा करते हैं, वैसा नहीं। इनमें शहवतों का कोई मादा नहीं, भूख का कोई मादा नहीं, प्यास का कोई मादा नहीं। ये सराफा मासूम है, नेक है और बस अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदारी ही के अंदर लगे हुए कि जब अल्लाह तबारक व तआला इन्हें हुक्म अता फरमाते हैं फौरन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की इताअत करते हैं। ना फरमाने वाला मादा इनमें है ही नहीं, सिर्फ नेकी भी नहीं। तो फरिश्तों के ऊपर ईमान लाना कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक नूरानी मखलूक पैदा की है जो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी में हमेशा लगे रहती है। न वो अल्लाह तबारक व तआला की बेटियां हैं और न वो अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं, बल्कि वो भी जैसे हम अल्लाह की मखलूक है, फरिश्ते भी अल्लाह तबारक व तआला के मखलूक है। हमारे और में फर्क ये है कि हमने दोनों मादे अल्लाह ने पैदा किए, गजब का भी मादा पैदा किया है, रहम का भी मादा पैदा किया है, भूख का भी मादा पैदा किया है, भूख से सैराबी का मादा भी पैदा किया है, प्यास का भी मादा पैदा किया है, प्यास से सैराबी का मादा भी पैदा किया है, शहवत का मादा भी रखा है और शहवत से खत्म होने के बाद ऐसे ही बगैर शहवत का मादा भी रखा है। लेकिन फरिश्तों के अंदर सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही है, यानी ये बुरे जो मादे हैं उनके अंदर नहीं है। लिहाजा इस तरह से फरिश्तों के ऊपर ईमान लाना। फिर उनमें भी 4 फरिश्ते ऐसे हैं कि जो अहम शुमार किए जाते बड़े फरिश्ते, जिनके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ काम सुपुर्द किए हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ताल्लुक फरिश्तों और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान में एक पैगंबर और कासिद की हैसियत है कि किताबों को लेकर अंबिया अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। इसी तरह से अल्लाह के जो अहम काम होते हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से पूरा करवाते हैं। बारिश के भेजने के लिए बड़े फरिश्ता मुतय्यन है, मौत के रूह के कब्ज़ करने के लिए एक फरिश्ता मुतय्यन है और सूर के फूंकने के लिए एक फरिश्ता मुतय्यन है। उसके अलावा मुख्तलिफ फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ कामों के अंदर रख दिया है। जैसे कि हर इंसान के साथ एक फरिश्ता होता है जो उसकी हिफाजत के अंदर लगा हुआ होता है, कुरान में उसका तज़किरा आया है। अल्लाह तबारक व तआला की जो कुर्सी है जिसे अर्श कहा जाता है, हमारे 8 फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सियों को थामे रखा है। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जो अहकामात सादिर होते हैं उन अहकामात को सुनने के लिए कुछ मखसूस फरिश्ते हैं
کہ جہاں تک ہر فرشتہ نہیں جاتا ہے وہ احکامات سن کر فرشتے دوسرے فرشتوں تک پہنچے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ احکامات سناتے اور وہ دنیا کے اندر لے کر احکامات کو آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نورانی مخلوق بھی پیدا کی ہے اور ایک فرشتوں کی طاقت اتنی ہے کہ اگر وہ ایک پر کھول دے تو ایک پر کھولنے کی بنا پر مشرق کی جانب اگر پر کھول دے تو مشرق کی پوری جانب گھیر لی جائے گی اور اگر مغرب کی طرف کھول دے تو پوری مغرب کی جانب کو گھیر دے, یعنی ان کے دونوں پروں کے اندر دونوں جہتیں پوری گھیر لی جائے گی. اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے. اور مجرم جو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو ایک ایک مجرم کے ساتھ 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ رکھیں گے اور 70,000 زنجیروں کے ساتھ اس کو جکڑا جائے گا اور پھر اس کو مجرم بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. فرشتہ ایک ہی کافی, بلکہ ایک فرشتے کا ایک پر اس کے لیے کافی ہو جائے گا. باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ اتنے فرشتے رکھے ہیں یہ عذاب کی ہیبت, عذاب کے ہولناکی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو اس پر مسلط کیا ہے. تو فرشتوں کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے فرشتے اللہ نے جو پیدا کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وما یعلم جنود ربک الا هو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو لشکر ہے یہ فرشتوں کا اس کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے, اس کی تعداد کوئی بھی معلوم نہیں کر سکتا ہے. وما یعلم جنود ربک, تمہیں تیرے رب کا جو لشکر ہے, تیرے رب کے جو مخلوق ہے فرشتے اس کو کوئی بھی نہیں جانتا الا ہو, مگر اللہ ہی اس کو جانتے ہیں کہ وہ کتنے فرشتے ہیں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگنت فرشتے پیدا فرمائے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذریعے مکمل دنیا اور آخرت کا نظام ان سے چلوایا ہے. تو ان فرشتوں کے اوپر ایمان لانا یہ بھی نیکی ہے, یہ نیکی کا کام ہے, اس کی طرف توجہ ہونا چاہیے. اس پر تو توجہ نہیں, اللہ پر ایمان لانے پر توجہ نہیں, یوم آخرت پر جو ایمان لانا ہے اس پر توجہ نہیں, اور کر رہے ہو اور موضوع بات بنا لیا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہے ہیں. آگے فرماتے ول کتاب, اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا نیکی کے کاموں میں سے. اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر بھیجا اور پھر اس دنیا کے اندر اپنا قانون چلانے کی غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائے. تو جن کتابوں کے اندر یہ احکام ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کہلاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو احکامات حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر لے کر آتے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں, ان پر ایمان لانا. ایسے تو 4 اہم اور بڑی کتابیں ہیں جن میں زبور جو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی, توریت جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی, انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی, اور قرآن کریم جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. یہ 4 بڑی کتابیں ہیں, ان پر ایمان لانا. اور اس کے علاوہ جدھر اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحف کو نازل کیا ہے تو اس پر بھی ایمان لانا کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جو آسمان سے دنیا پر آئی ہے یہ سب کا سب بڑا حق ہے, اس پر ایمان لانا. قرآن کریم کے ہر آیت اور ہر حروف پر اللہ کا کلام ہے, اس معنی کر اس پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتابوں پر ایمان لانا یہ بھی ابواب دل ہے, نیکی کے کاموں میں سے ہے. والنبی, اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بلا تفریق ایمان لانا, یعنی کسی نبی پر ایمان لانا اور کسی کو چھوڑ دینا یہ ایمان قابل قبول نہیں. ایک نبی کو بھی اگر خارج کر دیا ایمان کے دائرے سے تو بجائے نبی کے آپ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے. ہر نبی پر ایمان لانا. اب یہود اور نصارہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے, اور یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور نصارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے, اس معنی کر یہ لوگ ایمان سے خارج تھے, مومن نہیں کہلائے جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قبلے کے متعلق تو لڑ رہے ہو لیکن نبی پر ایمان لانا جو ضروریات میں سے تم اس کے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہو, یہ بھی نیکی کے کاموں میں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے والنبی, نبیوں پر ایمان لانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے نبی
دنیا کے اندر بھیجے ہیں ان میں بہت سے رسول بھی ہیں. رسول کس کو کہتے ہیں؟ تعلیم الاسلام میں رسول کے متعلق یہ بات بیان کی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی کتاب دی ہو اور نئی شریعت دی ہو، تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامبر کو رسول کہا جاتا ہے. اور نبی کس کو کہا جاتا ہے؟ نبی ایسے پیغامبر کو کہا جاتا ہے کہ جو دنیا میں برگزیدہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے پہلے جو ان کے رسول تھے جن کو کتاب دی گئی تھی، شریعت دی گئی تھی، اسی کتاب اور شریعت کے نفاذ کے خاطر یا اس کو لوگوں تک پہنچانے کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسول کے بعد جنہیں نائب بنایا گیا ہے ان کو کہا جاتا ہے نبی. یعنی نبی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم بندے ہوتے ہیں جن پر کتاب نازل نہیں ہوتی ہے اور نہ ان کو نئی شریعت دی جاتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ان کو نائب بنایا جاتا ہے پہلے رسولوں کا جو کتاب دی گئی ہے اس کتاب اور شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کا. تو کچھ رسول ہوتے ہیں، کچھ نبی ہوتے ہیں. نبی جو ہے یہ عام ہے. عام کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو بھی نبی کہا جا سکتا ہے اور جو نبی ہوتے ہیں ان کو بھی نبی کہا جائے گا، لیکن رسول یہ خاص ہے. رسول ہر نبی کو رسول نہیں کہا جائے گا، رسول اسی نبی کو کہا جائے گا جن کے اوپر کتاب نازل کی گئی ہے اور شریعت نازل کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرماتے وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ تھے اللہ کے رسول اور نبی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نبی بھی ہو، رسول کا مطلب یہ ہوگا کہ جو نبی بھی ہو، اس لیے کہ رسول اس کو کہا جاتا ہے جن کو کتاب دی گئی ہو اور شریعت بھی ان کو دی گئی ہو اور لا محالہ وہ نبی ہونا ضروری ہے. لیکن نبی کو رسول نہیں کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا کہ تھے وہ رسول اور نبی. اب رسول کہنے کے بعد نبی کا کہنا ہی بے فائدہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک عام چیز کو جو بیان کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر داخل ہونے والی چیزوں کو بیان کرنا ایک بے فائدہ چیز سمجھی جاتی ہے. جیسے رسول کہنے سے نبی کا ہونا اس رسول کے لیے لازم تھا، کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا کہ تھے وہ رسول اور نبی. تو یہاں اصل میں بیان یہ کرنا ہے کہ رسول جو کہا جاتا ہے وہ ایسے شخصوں کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے پیغام لے کر آئے، پھر چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہو چاہے وہ فرشتے ہو. یعنی ایک اصطلاحی تعریف ہوتی ہے اور اصطلاحی تعریف جیسے کہ میں نے تعلیم الاسلام سے آپ کے سامنے بیان کی، اور ایک تعریف عام تعریف ہوتی ہے جو محاورے میں مشہور ہوتی ہے. جیسا کہ ہم رسول کہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی مراد ہوتے ہیں، اس لیے کہ رسول کہتے پیغام لے کر آنے والے کو، اس کو کافر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے عام محاورے میں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رسول ہوئے لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ختم کرنے کے لیے کہ ہر رسول جس میں حضرت جبرائیل بھی داخل ہو، اس کو نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا کہ وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. مطلب یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں مراد نہیں ہے. اس کے علاوہ جو عام لوگوں کی بول چال میں رسول کہا جاتا ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے. یہاں اصطلاحی رسول مراد ہے، اس کو نبیہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیداً بیان فرمایا. نیکی کے کاموں میں سے یہ بھی ہے کہ نبیوں کے اوپر ایمان لے آنا. انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، یہ گناہوں سے بالکل معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، یہ فرشتوں میں سے نہیں ہوتے ہیں. یہ بازاروں کے اندر چلے بھی ہیں اور اسی طرح سے یہ لوگ جیسا عام آدمی کھانا کھاتے ہیں ان لوگوں نے بھی کھانا کھایا ہے.
فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان پر وحی آتی ہے اور یہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں. لہذا انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعتقادات کو بیان کیا ہے. یہ ان لوگوں کے اوپر ایمان لانا یہ اعتقادات کے قبیل سے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات کو بیان کر رہے ہیں. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے کے جو مصارف ہے ان کو بیان کیا ہے. معاملات کو نیکی کے کاموں میں سے کام یہ ہے کہ مال کو دیا جائے, مال پر محبت ہونے کے باوجود لوگوں پر خرچ کیا جائے. علی حبہ کے اندر جو ضمیر ہے, اس ضمیر کے 3 مرحلے مفسرین نے بیان کیے ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی مال خرچ کرتا ہے, لیکن مال جو دیتا ہے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مال کی محبت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے اور اس مال کی محبت ہونے کے بنا پر اس وقت وہ مال ادا کرتا ہے, لوگوں کو دیتا ہے, تو دیتے وقت دل کے اندر وہ اس کے چاہت نہیں ہوتی ہے دینے کی, ایسے ہی بادل نہ کھاتا وہ مال دیتا ہے. علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حبہ کے اندر اس ضمیر کا مرجع جو ہے آتا کے اندر جو اس کا مصدر ہے عیسیٰ, اس کو قرار دیا اور یہ کہا ہے کہ مال کو جس وقت وہ عطا کرتا ہے تو دل کے اندر اس کی محبت ہوتی ہے, یعنی خوش دلی کے ساتھ اس مال کو خرچ کرتا ہے. اس کے علاوہ علامہ نصفی نے ایک مرجع اس کا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرار دیا ہے کہ آدمی مال عطا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں, یعنی جو بندہ مال خرچ کرتا ہے یہ مال ریاکاری کے طور پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں خرچ کرتا ہے. اور تیسرا مرجع مال ہی کو متعین کیا ہے, یعنی مال پر محبت ہونے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی کے غرض سے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے. یعنی وہ آتا مال اور عطا کرے وہ مال کو علی حبہ, مال پر محبت ہونے کے باوجود. اور اگر اللہ کو مرجع مانے تو وہ عطا کرے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر, یتیموں کو, مسکینوں کو, غریبوں کو, اور پھر کھانا کھلانے کے بعد لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا, نہ ان سے وہ لوگ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں. یعنی مال کسی کو کھلانے کے بعد, کسی پر مال صدقہ کرنے کے بعد آدمی کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ اس کا بدلہ مجھے وہ دے دے, یعنی میں جس طرح جس کو ہدیہ کر رہا ہوں وہ بھی کچھ مجھے ہدیہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ان کے دل کے اندر بدلے کی امید بھی نہیں ہوتی ہے. یہاں تک کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو اگر کچھ مال دیا جائے تو دل میں خواہش رکھتا ہے خرچ کرنے والے کہ اس پر میرا شکر ادا کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے بے لوٹ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کہ اس خرچ کرنے کے اوپر سامنے والے کے جانب سے شکریہ بھی نہیں کرتے, اس شکریہ کی امید بھی نہیں رکھتے, بس مرضی ان کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے وآتى المال على حبه, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں یا مال پر محبت ہونے کے باوجود وہ مال کو ادا کرتے دیتے ہیں. کن کو ذوی القربا. قربا کس کو کہتے ہیں؟ رشتے داروں کو کہتے ہیں. اور ذوی کا معنی آتا ہے جو قریبی رشتے دار ہو. قریبی رشتے داروں میں سب سے زیادہ قریب والدین ہیں, اپنی اولاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ان لوگوں پر مال خرچ کرنا قرآن کریم کے ذریعے سے ثابت ہو رہا ہے. ایک تو ہے زکات. زکات کا معاملہ تو الگ ہے, لیکن زکات کے علاوہ جو مال ہوتا ہے یہ تو اپنے اولاد پر اور والدین پر خرچ نہیں کر سکتے زکات کا مال, لیکن زکات کے علاوہ جو مال ہے وہ اپنے اولاد کے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر اور اپنے والدین کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. قرآن کریم بیان کر رہا ہے ذوی القربا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی نفلی صدقہ کرتا ہے کسی غریب کے اوپر, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 ثواب عطا فرماتے ہیں. اور وہ آدمی اگر اپنے رحمی رشتے داروں کے اوپر اس مال کو خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 ثواب عطا فرماتے ہیں, ایک تو صدقے کا اور نمبر 2 صلہ رحمی کا. تو
अपने रिश्तेदारों पर खर्च करना ये तो सवाब रखता है। अब रिश्तेदारों में आदमी ये समझता है कि बाप पर क्या खर्च करे, माँ पर क्या खर्च करे, औलाद पर क्या खर्च करे, बीवी पर क्या खर्च करे। नहीं, इन पर खर्च करना चाहिए, औलाद को भी माल देना चाहिए। अब जाहिर से दिल हो गया फला फला मेरा काम नहीं हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से बयान किया है कि जब आदमी सदका करता है तो सदका के जरिए से मुसीबतें टल जाती है। अब एक मुसीबत यही कि काम बन नहीं रहा है, अब फिर से सदका निकाले, बच्चों को बुलाए और बुला कर कहे कि लो बेटा 10 रुपए स्कूल को जब जाओगे तो तुम इसके जरिए से कुछ खा लेना। तो अपनी रिश्तेदारों के ऊपर जो सदका किया है अल्लाह तबारक व तआला दोहरा सवाब अता फरमाते। इस पर एक तो सदके का और दूसरा खिला रहने का। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जुबान मुबारक से इसी बात को बयान फरमाया है कि जब बंदा सदका करता है किसी दूसरे आदमी पर, मिस्किन वगैरह पर, उसको एक सवाब मिलता है, और अपने रिश्तेदार में से रहमी रिश्तेदारों पर अगर वो खर्च करता है तो 2 सवाब मिलते, एक सदका करने का और नंबर 2 खिला रहनी करने का। तो सबसे ज्यादा जो करीबी रिश्तेदार है उनके ऊपर सदका कर किया जाए, फिर उससे जो करीबी है, फिर उससे जो करीबी है, यहाँ तक कि हमारा जिन लोगों पर हक लागू होता है वहां तक सदका करते जाए अपने हिसाब के मुआबिक। आगे बयान करते हैं वल यतामा, और ये माल देता है अल्लाह की मोहब्बत पर, या माल पर मोहब्बत होने के बावजूद, या एक खुशदिली के साथ माल देता है किसको, यतीमों को। यतीम किसको कहते हैं कि जो बच्चा बालिग ना हुआ हो, बालिग होने से पहले पहले उसके अब्बू का इंतकाल हो गया हो, ऐसे बच्चे को यतीम कहा जाता है। अगर वो बालिग हो गया, बड़ा हो गया, उसके बाद उसके बाप का इंतकाल हो गया, उसको यतीम नहीं कहा जाएगा। ऐसे उसके माँ का इंतकाल हो जाए तब भी उसको यतीम नहीं कहा जाएगा। बालिग होने से पहले पहले जिसके बाप का इंतकाल हुआ है ऐसे बच्चे को यतीम कहा जाएगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी किसी यतीम बच्चे का, यानी जिसके अब्बू का इंतकाल हो गया है, वो छोटा है, उसके सर पर हाथ रखकर उसके दिल को बहलाए है, अल्लाह तबारक व तआला उसके हाथ के नीचे जितने बाल आए हैं उतने बाल के मिकदार अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब अता फरमाते हैं। कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। एक रिवायत में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो जब यतीम की कफालत करता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन मैं और उस यतीम की कफालत करने वाला जन्नत के अंदर इस तरह से होंगे। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबाम यानी अंगूठे वाली उंगली, शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली को इस तरह जोड़कर बयान किया कि हमारे दुनिया में दोनों में जन्नत के अंदर इतना फर्क रहेगा। यतीम बच्चे के साथ हमदर्दी करना, यतीम बच्चे की कफालत ले लेना, यानी उसके जवान होने तक उसकी परवरिश करना और जवान होने के बाद उसको सही रास्ते पर लगाना, कि उसकी कफालत है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में वो कफील और मैं इस तरह होंगे, इतनी कुर्बत हमारे दरमियान होगी। आज यतीम बच्चों का जो हम हाल करते हैं उसकी कफालत को क्या करें, उसकी कफालत के बजाय उसी का माल उसके बाप के इंतकाल के बाद तो उसको मिलने वाला है, उसको हड़प कर जाते हैं। उसके बाद अगर कुछ माल होता है उसके माल के खातिर उससे थोड़ी हमदर्दी जाहिर करते हैं और उस माल को हड़प कर लेने के बाद फिर उसको पूछते तक नहीं है। इसके अलावा जो कोताही माशरे के अंदर होती है उससे हम वो कोताही हमसे मक्सी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको यतीमों के साथ हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं आदम वाला आला होगी, और वो माल को अल्लाह ताला के मोहब्बत पर और माल के मोहब्बत के होने के बावजूद या खुल दिली से अदा करते हैं मिस्कीन को। मिस्कीन ऐसे आदमी को कहते हैं कि जिसके पास कुछ भी माल ना हो, यानी उसको गुजारे के लिए उसके पास कोई माल ना हो, ऐसे आदमी पर खर्च करना ये भी नेकी के कामों में से वो अपना सगीर का मतलब होता है रास्ते का बेटा, और मुसाफिर को वो अपना सगीर कहा जाता है। जो आदमी सफर कर रहा हो, सफर के अंदर उसका माल चोरी हो गया या किसी ने लूट लिया, डाला डाल दिया, और उसके बाद हमें ये महसूस हुआ कि इसके पास कोई माल नहीं है, ऐसे मुसाफिर के ऊपर अपने माल खर्च करने से भी उसको सवाब मिलता है।
بعض مفسرین کرام نے مسافر سے مہمان مراد لیا ہے. ایک تو مسافر سفر کرنے والا, اور دوسرا یہاں مہمان اس لیے مراد لیا ہے کہ مہمان بھی چونکہ سفر کر کر آتا ہے تو وہ سفر کر کے آنے کے بعد جو ہمارے گھر پر آتا ہے ایک حیثیت سے مسافر ہوتا ہے, اور ہمارے پاس آنے کی حیثیت سے وہ مہمان بن جاتا ہے. اس کے بعد لوگوں نے یہاں وابن السبیل سے مہمان کو مراد کیا ہے. مہمان پر بھی جو مال خرچ کیا جاتا ہے یہ بھی نیکی کے کاموں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی کرو, مہمانوں پر مال خرچ کرو, نیکی کے کاموں میں سے یہ بھی ہے. اور اسی طرح سے عام سوال کرنے والے جو مسکین اور غربا ہیں ان کو بھی اپنا مال عطا کرو. لیکن حدیث میں ایسے مسکینوں کے اوپر وعید آئی ہے جو صرف مال جمع کرنے کے غرض سے سوال کرتے ہیں. حاجت کو پوری کرنے کے مقدار اگر سوال کرتے ہیں تو اس کی تو گنجائش بھی ہے شریعت میں, لیکن مال جمع کرنے کے لیے, بینک بیلنس بڑھانے کے لیے, اپنی پراپرٹی کو فروغ دینے کے لیے اگر کوئی سوال کرتا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قائل کے اوپر قائل کے مطابق وہی بیان فرمائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیجا سوال کرنے والا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس حال میں آئے گا کہ اس کے بدن چہرے کے اوپر ایک بوٹی بھی باقی نہیں ہوگی گوشت تک. اس لیے بیجا سوال کرنے سے ہر آدمی کو بچنا چاہیے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر یا مال کی محبت ہونے کے باوجود اللہ کے خاطر یا خوش دلی سے مال جب خرچ کرتا ہے تو مال کو خرچ کرتے وقت خوش دلی سے وہ مال دیتا ہے مانگنے والوں کو, سوال کرنے والوں کو, یہ بھی نیکی کا کام ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہوتی دیکھا اور غلاموں کو غلامی سے آزاد کرنے کے خاطر بھی وہ مال دیتا ہے, تو یہ بھی نیکی کا کام ہے. پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے تو غلام کو آزاد کرنے کے لیے مال کا خرچ کرنا یہ بھی نیکی کے کاموں میں سے ہے. یعنی آتا یہ ہے کہ اتنا مال لا کر مجھے دے دو تو تم آزاد ہے, ایسے غلام کو مخاطب کہا جاتا ہے. تو مال کی طاقت جو متعین ہوتی ہے 1 لاکھ لا کر دو تو تم آزاد ہے, تو اس 1 لاکھ مالک کو دے دینا اور اس غلام کو آزاد کرنا یہ بھی نیکی کے کاموں میں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلوب بدل دیا, اوپر سے اسلوب چل رہا ہے آدل مال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین. تو اس طرح سے واو لاتے ہوئے بیان کر رہے, لیکن یہاں بیان کر رہے وسیع نقاب اور درمیان میں سیل آیا ہے. مفسرین نے نقطہ بیان کیا ہے کہ ذرا اسلوب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مال کا مالک بنانا غلام کو یہ نیکی کا کام ہے, لیکن اتنا اہمیت کا حامل نہیں ہے. اس لیے کہ جو غلام ہوتا ہے وہ خود کسی آقا کا مملوک ہوتا ہے, تو جو اس کے پاس مال آئے گا وہ بھی تو آقا کا مملوک شمار ہوگا. تو اس غلام کو مال کے مالک بنانے سے غلام کو کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بدل دیا کہ وفیر نقاب. اور غلاموں میں مال خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے, غلاموں میں مال کو ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آقا کو بدلے کتابت ادا کرنا, اور بدلے کتابت آقا کو آزاد کر کر اس غلام کو آزاد کرنا, یہ نیکی کے کاموں میں سے ہیں. غلام کو اگر تم مالک بناؤ گے, بجائے خود غلام اپنا مالک نہیں ہوتا, تو اس کے مال کے اندر جو ہاتھ کے اندر جو مال آیا ہے تو اس کا وہ کیسے مالک بنے گا؟ وہ بھی اس لیے کہ فائدہ یہی ہے کہ غلام کا جو بھی مال ہوتا ہے وہ آقا کا ہی استعمال کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بتاتے خود غلام آقا کا مال ہے, جب چاہے اس کو بیچ سکتا ہے, تو وہ جو اس کے ہاتھ میں مال ہوگا غلام کے وہ بھی آقا کا استعمال کیا جائے گا. اس لیے غلام کو مالک بنانے میں اتنا زیادہ ثواب نہیں ہے. زیادہ ثواب اس میں ہے کہ غلام کے مال کو آقا کو دے کر اس کو آقا سے آزاد کر لینا, اس میں زیادہ ثواب ہے. یہ اسلوب کے ذریعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات کو بیان کر رہے ہیں. پہلے تو اعتقادات کو بیان کیا, اس کے بعد معاملات کو, آگے عبادات کو بیان کرے. وأقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرنا یہ بھی نیکی کے کاموں میں سے ہے. وآتى الزکاۃ اور زکات کو ادا کرنا یہ بھی نیکی کے کاموں میں سے ہے. بعض لوگوں نے اقام الصلاۃ کو تاکید کے طور پر مانا ہے, مطلب کیا کہ اوپر زکات ہی کا تذکرہ ہے
اور یہاں تاکیدن اور ڈبل سے اس کو بیان کیا ہے. لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں زکات سے مراد فرض اور واجب جو مال دینا ضروری ہوتا ہے وہ مراد ہے, اور اوپر نفلی صدقہ مراد ہے. اسی لیے ذوی القربیٰ کہا کہ قریبی رشتے داروں نے ماں باپ سب سے زیادہ قریب ہے, ان پر بھی مال کو ادا کر سکتے ہیں, اور نفلی صدقہ ہی ماں باپ پر دے سکتے ہیں. واجب اور فرض صدقہ ماں باپ کو نہیں دے سکتے جسے زکات کو دے رہا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاقیات کو بیان کر رہے ہیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. یہاں بھی اسلوب بدل دیا. ماضی سے اس جگہ پر ماضی سے اس میں بھائی کی طرف التفات ہوا ہے, اور اس میں بھائی کے اندر دوامیت ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وعدہ وفائی کرنا اس میں دوام ہونا چاہیے. اسلوب سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وعدہ وفائی کرنے میں دوام ہونا چاہیے. کبھی کبھار کسی سے وعدہ وفائی کی یہ تو غیر مومن بھی کرتا ہے نا. غیر مومن کبھی کبھار تو وعدہ وفائی کبھی اس سے بھی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی تو ایسے ہی اسے وجود میں آتا ہے, اور کبھی وہ قصدن کر لیتا ہے. تو کبھی کبھار وعدہ وفائی کرنا یہ مومنین کا کام نہیں. مومنین کا کام تو یہ کہ ہمیشہ وعدہ وفائی کرتے رہنا. اسی والا بنا دے والموفون, اور پورے کرنے والے ہیں وہ اپنے قول و قرار کو اذا عاہدوا, جب سے وہ اس کا وعدہ کرتے ہیں. تو وعدہ کر لینے کے بعد وعدہ وفائی کرنا ہمیشہ یہ مومنین کا کام ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں. ایک تو جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. نمبر 3 جب وہ اس کے پاس مال رکھا جائے تو اس میں خیانت کرے. امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. تو وعدہ وفائی نہ کرنا, خیانت کرنا اور جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے. اس لیے آدمی ان چیزوں سے بچے. اور چوتھی ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے جس سے 4 علامتیں پائی جائے وہ خالص منافق ہے. 3 تو یہی, اور چوتھی علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرے جھگڑے میں تو گالیاں دے. جھگڑے میں گالیاں دے یہ بھی منافق کی علامت ہے. لہذا اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. آدمی اگر وعدہ وفائی کرتا ہے اور اس میں مداومت رکھتا ہے, ایک تو وعدہ وفائی اور کبھی کبھار کر لیتا ہے, یہ تو کافی بھی کرتا ہے, دنیا کے عام لوگ کرتے ہیں. وعدہ وفائی کرتا ہے لیکن اس میں مداومت رکھتا ہے, یہ علامت مومن ہے. اور وعدہ کی خلاف ورزی کرنا یہ علامت منافق ہے. تو علامت منافق وعدہ خلافی کرنا, اور علامت کافر کبھی کبھار وعدہ کر لینا, وعدہ وفائی کر لینا, اور علامت ایمان ہمیشہ وعدہ وفائی کرتے رہنا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلوب بدل کر بیان کیا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. اور اخلاق میں سے سب سے بڑا اہم خلق کو بیان کر رہے ہیں جس میں تمام اخلاقیات داخل ہو سکتے ہیں وہ صبر. جیسا کہ پہلے آیتوں کے اندر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ میں ایک عام مضمون آپ لوگوں کے سامنے گزر چکا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں 3 موقع صبر کے بیان کر رہے ہیں. پہلا صبر کا موقع یہ ہے کہ فقر فاقے کے اندر, تنگی کے اندر صبر کرے. دوسرا موقع بیان کر رہے ہیں بیماری کی حالت میں, کمزوری کی حالت میں صبر کرے. تیسرا موقع بیان کرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جس وقت جہاد کر رہے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو تکلیف آ رہی ہے اس پر صبر کرنا. ان 3 خاص مقام کو اللہ نے ایک جگہ بیان کر کر صبر کو بیان کیا ہے. لیکن صابرین کو حالت نصبی بھی لایا ہے. مطلب کیا کہ اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صبر ایک ممدوح چیز ہے کہ جس کے اوپر مدح کی جائے. تو یہاں پہلے امدح یعنی ہم اس کی مدح کرتے ہیں, یا نمدح ہم اس کی مدح کرتے ہیں, یا میں اس کی مدح کرتا ہوں کسی الصابرین. یہاں بھی اس لوگ بدل کر بیان کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو صابرین لوگ تمام لوگوں میں کافی ستورہ ہے, یعنی ستورہ صفات والے ہیں, ان کی تعریف کی جا سکتی ہے, ان کی مدح بیان کی جا سکتی ہے. صبر ایک ایسا خلق ہے,
صبر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسا خلق ہے کہ جس کی تعریف بیان کی جا سکتی ہے. اور ان میں بھی جہاں صبر کرنے کے مواقع ہیں وہ 3 موقع جو اہم ہیں. ایک تو فقر و فاقے کے وقت, اسی طرح سے بیماری کی حالت میں, اور اسی طرح سے لڑائی کے وقت جمے رہنے میں جو صبر کرنا ہے. یہ تو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسے مقامات پر صبر کرنے والے کی تعریف کی جاتی ہے. اور یہ تمام اخلاق میں بہتر خلق ہے, اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان کرے. والصابرین فی البأساء, اور صبر کرنے والے لوگ جو فقر و فاقے میں, والضراء بیماری میں, وحین البأس اور لڑائی کے وقت, یہ بھی صبر کرنا یہ بھی نیکی کے کاموں میں سے ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 جملے کی تعریف میں بیان فرما ہے. اولئک الذین صدقوا, یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اپنے ایمان میں. صدقوا, جو سچے ہیں اپنے ایمان میں. بعض لوگوں نے بیان کیا اولئک الذین صدقوا فی الدین, یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اپنے دین کے اندر. صرف قبلے کے مطابق لڑائی کرنا اور اسی کو نیکی سمجھ کر اسی کے اندر برقرار رہنا, یہ لوگ اپنے ایمان اور دین میں سچے نہیں ہیں. سچے کون لوگ ہیں؟ جو اس کے ساتھ ساتھ اس کو نیکی سمجھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو بھی نیکی سمجھ کر اس میں سبقت کرنے والے ہیں. یہ لوگ سچے ہیں اپنے ایمان کے اندر. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور یہی لوگ تقوی میں کامل ہیں. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اولئک هم المتقون, یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے میں کامل ہیں. اور بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے ڈرنے والے ہیں. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے یہود اور نصارہ نہیں ہے, بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تقوی میں کامل یہی لوگ ہیں, ابواب بن وسیلہ کے کامل بہتر انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروکار ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المتقون, اور یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے میں کامل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر جن جن اخلاق حسنہ, اعتقاد کاملہ اور اسی طرح سے عبادت صالحہ اور معاملات اور معاشرت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم انت السلام ومنك السلام, تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر فرما, سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. پاک پروردگار تو اپنا فضل فرما کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے دل کے اندر اپنی کامل معرفت نصیب فرما. ابواب بر اور ابواب صلہ پر مکمل پیروکار اور اس پر عمل کرنے والا بنا. تجھے خوش کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. تجھے ناراض کرنے والے اعمال سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ, بار بار آواز کی تکلیف ہو رہی ہے, اس بات پروردگار اس آواز کی تکلیف کو مجھ سے دور فرما. اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے. اے اللہ تو اپنا فضل فرما کر عطا فرما دے, تو اپنا فضل فرما کر عطا فرما دے. اے اللہ, ہم سب گنہگار ہیں. جس طرح دنیا میں تو نے ہم پر رحمت نازل فرمائی اور اپنے خصوصی اللہ رحمت کے پردے سے ہماری ستاری فرمائی, قیامت کی دن اللہ تو ہماری ستاری فرما کر تمام لوگوں کے سامنے ہمیں خوش و خرم اے اللہ رکھ. اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا اسے عطا فرما. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائی اور خیر مانگی ہے ہمیں اور پورے امت کو عطا فرما. جن شرور اور فتن سے ہونا چاہیے ہمارے پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں جو تجھے پسند ہے, اللہ تمام کے دین کے کام کو قبول فرما کر ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا. اے اللہ ہمارے چھوٹی چھوٹی دعا کو مال اپنے فضل و کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.